بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت كان قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرزق رواہ ابو داود۔ عزیز بزرگوں، جو باب چل رہا ہے کہ بھوک کے برداشت کرنے کی اور سادہ زندگی کی جو فضیلت ہے، اس کی آخری 3 حدیثیں باقی رہ گئی ہے۔ ایک بہت چھوٹی ہے، 2 حدیثیں لمبی ہیں، انشاءاللہ آج اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ روایت پڑھی گئی حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ اس کی راویہ ہیں۔ یہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کی آستین کوہنی اور ہتھیلی کے درمیان آدھے ہاتھ تک تھی، یعنی حضور کا جو کرتا تھا اس کی جو آستین تھی یہ کوہنی اور ہتھیلی کے آدھے، یعنی بیچ جہاں پر ہوتا ہے سینٹر، اتنی تھی۔ بس اس روایت کو لانے کا مقصد صرف یہی بتلانا ہے کہ یہ اتنی آستین تھی۔ مقصد یہ بتلانا ہے کہ اتنا کپڑا بھی نہیں تھا کہ آستین پوری گٹوں تک پہنچائی جا سکے، یعنی اتنی پوری ہو سکے، کہ ایک وقت یہ بھی تھا۔ ہاں، ایک اور روایت میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی آستین وہ انگلیوں تک بھی تھی، ایک روایت میں یہ بات ملتی ہے۔ مگر اس روایت کو لانے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ یہ اتنی آستین تھی۔ 2 وجہ ہو سکتی ہیں کہ اتنا کپڑا بھی پورا نہیں تھا، یا دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ تھا لیکن اتنا زیادہ بنا کہ مقصد کیا ہے، یہ کپڑا اتنا بھی ضائع کرنا ہوگا۔ تو الغرض عزیز بزرگوں، یہ ان کی سادہ زندگی کی فضیلت تھی۔ اگلی حدیث، وعن جابر رضی اللہ عنہ قال انا كنا یوم الخندق نحفر۔ یہ یہاں سے دور نبوت کا ایک بہت اہم واقعہ یہاں سے بیان کیا گیا ہے، اور یہ ایک لمبی حدیث ہے جس میں فرماتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ اس واقعے کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں انا كنا یوم الخندق نحفر، کہ ہم خندق کے دن سب لوگ کھدائی کا کام، کھودنے کا کام ہم سب لوگ کر رہے تھے۔ سردی کا زمانہ تھا اور حضرت سلمان فارسی جس ٹولی اور جس جماعت کے ساتھ کھدائی کر رہے تھے، ان کے حصے میں جو حصہ حوالے ہوا تھا، تو وہ فرماتے ہیں فعارضت کدیۃ شدیدہ، اس کھدائی کے درمیان ایک سخت چٹان نکل آئی، ایک جگہ پر بہت سخت پتھر، بھاڑا بہت بھاری پتھر سخت نکل آیا جو ٹوٹ نہیں رہا تھا۔ بہت کوششیں کی، کلہاڑی اس پر ماری گئی، اوزار سارے استعمال کیے گئے، لیکن ہتھیار سارے جواب دے دیے اور کند ہو بٹھے پڑ گئے، لیکن چٹان ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ اب جو یہ حضرات یہ کام کر رہے تھے اس جگہ پہ، تو ان کے دل میں یہ بات بھی آئی کہ یہ سخت جگہ ہے، چلو اس کو چھوڑ کے دوسری طرف سے ہم کھدائی شروع کر دیں، دوسری جگہ سے۔ حضور نے ہمیں یہ جگہ دی ہے لیکن ہم یہ چھوڑ کے دوسرا کام شروع کر دے۔ تو پھر بات آئی دل میں کہ نہیں، حضور نے جو حکم دیا ہے، جو بتایا بس اسی پر عمل ہوگا، تو کرے اب کیا، اب یہ ٹوٹ ہی نہیں رہی ہے، تو چلو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو صحابی فرماتے ہیں فجاؤوا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ فقالوا، اور کہنے لگے هذه قدیہ عرضت فی الخندق، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایسی صورتحال ہے کہ یہ ایک چٹان ہے اور اس طریقے سے پیش آئی ہے جو ٹوٹ ہی نہیں رہی ہے۔ فقال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا نازل، میں آتا ہوں، میں اترتا ہوں۔ یعنی بتلانا یہ مقصد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا میں آتا ہوں، میں خود اتروں گا اس گڈھے کے اندر، اس کھڈے میں، اور اس چٹان کو میں توڑوں گا۔ عزیز بزرگوں، ایک بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اس کھدائی میں، اس کھودنے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود شریک ہوئے تھے۔ حالانکہ صحابہ کرام تو حضور کے لیے جان دینے کے لیے تیار تھے، تو وہ آپ کا آرڈر اور آپ کا حکم نہیں مان سکتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے بھائی یہ کام کر دیجئے۔ امت کو یہ پیغام دیا ہے
خادم القوم رئیسہم رئیس القوم خادمہم، کہ قوم کا جو خادم ہوتا ہے وہ ان کا رئیس ہوتا ہے، اور قوم کا جو رئیس ہوتا ہے وہ ان کا خادم، یعنی بڑا آدمی قوم کی خدمت کرنے والا ہوتا ہے، آرڈر کرنے والا نہیں ہوتا ہے، وہ ان کے ساتھ گراؤنڈ پر اتر کے کام کرنے والا ہوتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب بڑا آدمی ساتھ میں کام کرنے والا ہوتا ہے تو پیچھے والوں کو ایک ہمت بندھتی ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع، حضور کی عاجزی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کے ساتھ یہ اس طریقے پر کام کرنا۔ حضرت برا ایک اور روایت میں یہاں تک بات ملتی ہے کہ یہ فرماتے ہیں میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک پر، آپ کے پیٹ مبارک پر دیکھا کہ مٹی اٹھا کر پھینکنے کی وجہ سے، جیسے مٹی اٹھائی تو اس کو اٹھا کے پھینکنا، جیسے کھڈا وغیرہ نہیں کھودتے ہیں، کہیں کام چلتا ہوتا ہے تو وہ تگارے میں بھری اور اس مٹی کو اٹھا کر پھینکنا ہے، تو اس کی وجہ سے پورا پیٹ مٹی سے چھپ گیا تھا، جیسے مٹی مٹی لگ جاتی ہے۔ وہ ہستی دنیا کی کہ جن کے لیے اللہ نے دنیا بنائی، اور یہاں پر یہ حال ہے۔ تو الغرض پھر فرمایا آگے پھر کیا واقعہ ہوا، ثم قام وبطنه معصوب بحجر، پھر فرماتے ہیں کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھے، اور راوی یہ کہتے ہیں روایت کرنے والے اس حدیث کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک پر پتھر بندھا ہوا تھا، اس حالت میں حضور کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا۔ کیوں بندھا ہوا تھا؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کی خود وجہ بھی خود بیان فرمائیں، وَلَبِثْنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَا نَذُوقُ ذَوَاقَهُ، 3 دن گزر گئے تھے، کچھ بھی چیز ہم نے چکھی تک نہیں تھی، کھانا کھایا تک نہیں تھا، تو 3 دن ہو جانے کی وجہ سے پیٹ اندر کو گیا۔ اب اس کو سیدھا کرنے کے لیے، پیٹ میں ٹھنڈک پہنچانے کے لیے اس پیٹ پر پتھر کو باندھ دیا گیا تھا۔ فَأَخَذَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم المعول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاوڑا لیا اپنے ہاتھ میں، جو کھودنے کا جو ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے فضرب فعاد کسیبا اہیل او اہیم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس پر ضرب لگائی، اس فاوڑے سے مارا اس کے اوپر، تو چٹان بالکل ریت ریت ہو گئی، بالکل ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گئی چٹان۔ اچھا، اس روایت میں تو یہ بات ہے، لیکن ایک دوسری روایت میں یہ ملتا ہے ایسے موقع پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ضربے لگائے، 1 2 3 مرتبہ ضربے لگائی، اور پہلی ضرب میں کچھ حصہ ٹوٹا، دوسری مرتبہ مارا تو پھر کچھ حصہ ٹوٹا، تیسری مرتبہ میں پورا پتھر ٹوٹ گیا، اور یہ تینوں ٹوٹنے کے اندر 3 مرتبہ چنگاریاں نکلی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روشنی کچھ دیکھی۔ جب حضور باہر آئے تو صحابی نے پوچھا کہ حضور کچھ روشنی نظر آئی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا آپ لوگوں نے بھی دیکھی تھی وہ روشنی؟ کہا جی حضور ہم نے بھی دیکھی تھی۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں ایسے موقع پر، ایمان یقین سمجھایا ہے صحابہ کو، ایمانی اسپرٹ اور ایمانی پاور بہت بڑی چیز ہے۔ کیا فرمایا حضور نے کہ میں نے پہلی مرتبہ جب کلہاڑی ماری، فاوڑا مارا پہلی مرتبہ، تو اس موقع پر جو روشنی نکلی، اندر سے جو روشنی نکلی، تو اس روشنی کے اندر مجھے ملک شام کے قیصر کے جو سرخ محل ہے، ریڈ جو محل ہے، وہ مجھے دکھائے گئے۔ قیصر اس وقت کا بہت بڑا بادشاہ تھا، اس کے محل مجھے دکھائے گئے۔ دوسری مرتبہ جب کدال ماری تو اس موقع پر مدائن کے سفید محل، وائٹ ہاؤس مدائن کے، وہ دکھائے گئے، اور تیسری مرتبہ میں صنعاء ایک جگہ ہے وہاں کا علاقہ بتایا گیا، اور اللہ کی طرف سے مجھے یہ سب بتایا گیا کہ یہ سب فتح ہوں گے، شام فتح ہوگا، اور اسی طریقے سے مدائن فتح ہوگا، اور اسی طریقے سے یہ جو علاقہ ہے صنعاء یمن، یہ بھی فتح ہوگا۔ پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، فاقہ چل رہا ہے سب کے اوپر، کھانے کو کوئی چیز نہیں ہے، اور حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ شام فتح ہوگا، عراق فتح ہوگا، مصر فتح ہوگا، مدائن فتح ہوگا۔ یہ ایمانی اسپرٹ بھئی اسباب ہے سارے کے سارے، اور کوئی آدمی دعویٰ کر رہا ہے تو وہ تو اسباب کو سامنے رکھ کے کہہ رہا ہے، لیکن کچھ نہیں ہے، لیکن ایمانی طاقت اور ایمانی اسپرٹ اور اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے
یہ ہمیں سکھایا گیا حالات کیسے بھی ہو، کوئی کتنا بھی زیادہ دشمن بن جاوے، کوئی کتنی بھی زیادہ سازشیں کر لے، کوئی کیسے بھی حالات لے کر آ جاوے، لیکن جو بندہ مومن اللہ پر ایمان رکھتا ہوگا صحیح معنی میں، تو اللہ اس کو اس طریقے پر فتح عطا فرمائیں گے۔ اچھا، اس موقع پر کچھ منافق بھی موجود تھے۔ نفاق تو مدینہ میں شروع ہوا، منافقت جو شاری ہوئی شروع، جو دو منہ والی بات کرنا، ورنہ مکہ کے اندر یا تو سیدھا کفر یا پھر سیدھا ایمان تھا، وہاں دو منہ کی بات نہیں تھی، یا تو بالکل کہتے بھائی میں مسلمان، یا کہتے بھائی میں کافر، ہم مخالف ہے یا موافق ہے۔ مدینہ آنے کے بعد یہ تیسری کیٹیگری شروع ہوئی ہے، جو نفاق جن کو کہتے ہیں منافق، جو مسلمانوں کے پاس آتے تو کہتے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور جب کافروں کے پاس جاتے تو کہتے کہ ہم تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم اصل تمہارے ساتھ ہیں، دل تو تمہارے ساتھ ملے ہوئے ہیں ہمارے۔ اس کھودنے کے اندر منافق بھی کچھ موجود تھے اس جگہ پر۔ اب ایسے موقع پر کھانے کے لالے پڑ رہے ہیں، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ دشمن آ رہا ہے مکہ کی طرف سے، اور خدائی کا کام کوئی ایسا نہیں تھا کہ کسی کمپنی کو سونپ دیا گیا ہو کہ یہاں سے یہاں تک کھود کے دے دینا، خود اپنے ہاتھ سے کرنا پڑ رہا ہے صحابہ کرام کو، نبی خود کر رہے ہیں۔ اور ایسے حالت میں یہ خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ اس وقت کی دنیا کی دو بڑی جو سب سے سپر پاور طاقت ہے وہ فتح ہوگی، مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے گی۔ یعنی جس کا ایمان ہوگا وہ تو کہے گا، اور جو سب چیز کو ظاہر کے ترازو پر تولنے والا ہوگا، یہ کیسے عقل میں آنے والی بات ہے، جس کا ایمان ہی نہیں ہے منافق، تو وہ لوگ ہنسی اڑانے لگے، مذاق کرنے لگے آپس میں۔ اور قرآن اس کو یہ کہہ رہا ہے وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، دوسروں کو یوں کہنے لگے منافق، اور جن کے دلوں کے اندر ایسا ہی مرض لگا ہوا تھا نفاق والا، ان سے یہ کہنے لگے دیکھو یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول، یہ سب جو باتیں صرف ہمیں دھوکہ دینے کی بات ہے، یہ سب جو ہم سے وعدے کر رہے ہیں صرف جھوٹے وعدے کر رہے ہیں۔ یہ منافقوں کی زبانی تھی۔ لیکن مسلمانوں نے پھر دیکھا سب فتح ہو، یہ سب باتیں بالکل فتح ہوئی، کچھ حضور کے زمانے میں، کچھ آگے حضرت ابوبکر صدیق کے، اور کچھ حضرت عمر کے دور میں، اور پھر آگے جا کر فتح ہوئے۔ نبوت کی نگاہیں دے، خیر واقعہ یہ چل رہا ہے، وہ چٹان ٹوٹ گئی، خدائی کا کام مکمل ہو گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کے پیٹ مبارک پر پتھر جب بندھا ہوا دیکھا میں نے تو مجھ سے رہا نہیں گیا کہ حضور کی یہ حالت۔ میں نے دل میں ایک بات سوچی کہ میں گھر جا کر معلوم کرتا ہوں، بیوی سے پوچھتا ہوں گھر والوں سے کہ بھائی کوئی چیز ہے کھانے کی تو میں حضور کی خدمت میں پیش کروں، یا حضور کو بلا کر لے آؤں، حضور کی دعوت کر دوں، حضور کو کچھ کھانا پیش کر دوں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور جانے کی اجازت مانگی کہ حضور میں گھر جا کے آنا چاہتا ہوں۔ وہاں نظام ایسا تھا کہ اگر کوئی شخص جانا چاہتا تو وہ ایسے کام چھوڑ کے نہیں جا سکتا، اس کو حضور سے اجازت لینی پڑی۔ اجازت ملنے کے بعد تو الغرض انہوں نے اجازت مانگی، حضور نے اجازت دے دی کہ حضور میں۔ اچھا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ یہ ایک وہ صحابی ہے، اگر مدینہ المنورہ گئے ہیں جو لوگ تو ان کو معلوم ہے کہ مدینہ کے جو قریب کے علاقے ہیں جیسے مسجد نبوی، اس کے اطراف کا علاقہ، ابھی جو مسجد نبوی ہے اس میں حضور کے زمانے کا پورا مدینہ آ گیا، پورا مدینہ، اس وقت جو مسجد نبوی ہے حضور کے زمانے کا پورا مدینہ آ گیا۔ تو اسی میں سب صحابہ کے گھر تھے، صحابہ کے مکان تھے، کہ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق کا مکان یہاں، دوسرے صحابی کا مکان وہاں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ یہ جس جگہ رہتے تھے اس بستی سے دور رہتے تھے، اور اس جگہ دور رہتے تھے جہاں یہ خندق کھودی جا رہی تھی، ان کا مکان وہیں پر کہیں پاس میں تھا۔ تو اس لیے انہوں نے اجازت مانگی کہ حضور میں گھر جا کے آنا چاہتا ہوں۔ گھر گئے اور بیوی سے پوچھا کہ بھئی یہ واقعہ پیش آیا، حضور کے پیٹ پر تو پتھر بندھا ہوا ہے، کچھ ہے گھر پر؟ کہا کہ بس یہ تھوڑے بہت جو پڑے ہوئے ہیں۔ کتنے؟ تو کہا 1 سا، جس کو کہہ سکتے ہیں 3-3.5 کلو کے آس پاس بس جو پڑے ہوئے ہیں، اور کچھ ہے؟ کہا کہ وہ بکری کا بچہ جو ہے چھوٹا سا جو چل پھر رہا ہے بس وہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کام کر، تو آٹا گوندنا شروع کر، اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے وہ بچے کو ذبح کیا اور اس کا گوشت بنایا اور ہنڈیا کے اندر ڈالا پکنے کے لیے،
اور آٹا جب گوندھ دیا اور آٹے کا خمیر اس میں پیدا ہو گیا، یعنی اب بس جیسے فوراً آٹے میں پانی ڈال کے سیدھے روٹیاں بنانا شروع نہیں ہو جاتی، آٹے کے اندر پانی ڈالو، پھر اس کو گوندا جاؤ، پھر تھوڑا ویوستھت ہو جاتا ہے، اس کے بعد روٹیاں بنائی جاتی. تو اب آٹا اس لائق ہو گیا کہ بالکل روٹیاں بنائی جا سکتی تھی. تو بیوی نے کہا کہ جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لے آؤ. تو یہ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہا کہ حضور آپ اور آپ کے ساتھ 2-4 اور ساتھیوں کو لے لیجئے، میں نے انتظام تھوڑا بہت کیا ہے گھر پر. تو الغرض انہوں نے تو یہ کہا تھا، اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ چلو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے یہاں سب کی دعوت ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے، حضور کا کہا حضور کھانا مختصر سا موجود ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی سے جا کر کہہ دو جب تک میں نہیں آ جاتا وہاں تک روٹیاں بنانا شروع نہ کرے، آٹے کو کسی کپڑے وغیرہ سے ڈھانک کے رکھے اور گوشت کو ہنڈیاں میں سے نہ نکالے، اس کو ویسے کے ویسے ہی رہنے دے. اب جب پہنچے ہیں گھر پہ تو پورے صحابہ کی جماعت ساری کے ساری ہے، بیوی بھی پریشان. دیکھیے صحابیہ تھی، بڑی سمجھدار عورت تھی. کیا پوچھا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب کو بلایا. کہا آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہہ دی تھی کہ اتنا ہے؟ کہا ہاں میں کہہ دی. تو وہ صحابیہ کے الفاظ یہ ہیں تو پھر تو اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں. بس اب آگے کا کام ہم نے یہاں تک کر دیا، اب آگے نبی کا معجزہ کام کرے گا. اور ہوا بھی ہے. ایک دوسری روایت میں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تشریف لائے اور اپنا لعاب مبارک نکالا اور اس آٹے کے اندر تھوڑا ڈالا اور تھوڑا اس کے اندر سالن جو بنا ہوا تھا، گوشت جو بنا ہوا تھا اس کے اندر تھوڑا سا ڈالا، دونوں میں. اس برکت کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کام کرو، ایک اور روٹی بنانے والی کو بلا لو، ایک اور کو بلا لو. ایک اور روٹی بنا کے کہا تم دونوں روٹی بنانا شروع کرو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روٹیاں توڑ کر پلیٹ میں رکھتے تھے اور سالن اپنے ہاتھ سے ڈالتے تھے. اور اس کے بعد فرمایا کہ 10-10 آدمیوں کو اندر بھیجو. ہو سکتا ہے گھر چھوٹا ہوگا کہ بہت سارے لوگ آ نہیں سکتے ہوں، تو 10-10 لوگ آتے گئے، کھاتے گئے، آتے گئے، کھاتے گئے. یہاں تک ہوا معاملہ کہ سب نے پیٹ بھر کے کھا لیا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جابر اپنے گھر والوں کو کہو کہ وہ بھی کھا لے، پڑوسیوں سے جو موجود ہے ان کو بھی کھانا پہنچا دو. جب سب نے کھا لیا اس کے بعد بھی وہ کھانا ویسے کے ویسے بچا ہوا تھا. عزیز بزرگوں، یہ روایت ہے، یہ جو یہ یہاں پر لائی گئی ہے. اصل مقصد تو صرف یہ بتلانا ہے بھوک اور فاقہ صحابہ پر کیسا تھا، لیکن بہت سارے سبق ہیں اس روایت کے اندر. ایک ایمانی اسپرٹ اور طاقت سمجھائی گئی کہ حالات کیسے بھی ہو، چاہے ہم جہاں کہیں بھی کھڑے ہو، ایمانی طاقت وہ بہت زبردست سر چڑھ کر بولتی ہے کیسے بھی حالات ہو. دوسرا سبق اس روایت سے یہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، حضور کا معجزہ، تھوڑا سا کھانا لیکن کتنے افراد کو کافی ہو گیا ہے، کتنے افراد کو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی معجزہ ہے. اور تیسری بات جو اس روایت سے سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے. اس لیے دیکھیے حضور کے جسم کے ساتھ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ ہر جو چیز لگی ہوئی ہے اللہ نے اس میں برکت رکھ دی ہے. اس لیے علماء میں ایک بحث ہے کہ سب سے افضل پانی کون سا پانی ہے؟ زمزم کا پانی افضل ہے یا حوض کوثر کا پانی افضل ہے یا اور بھی 2-3 پانی افضل ہے؟ تو علماء نے کہا سب سے افضل پانی وہ پانی ہے جس دن پانی کم تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لوٹا لیا، ایک برتن لیا اور اپنے ہاتھ کو اندر رکھا اور صحابہ سے کیا پانی پیتے جاؤ اور وضو کرتے جاؤ. تھوڑا سا پانی ایسا لگ رہا تھا، صحابہ فرماتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا گویا حضور کے ہاتھ سے چشمہ بہ رہا ہے، پانی کی نہر بہ رہی ہے. تو سب سے افضل پانی یہ پانی ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر زمزم کا پانی ہے. حوض کوثر جنت کی نہر ہے لیکن اس کے باوجود افضل پانی زمزم کے پانی کو کہا گیا. علماء نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ زمزم کا پانی یہ تو دنیا کا پانی ہے اور حوض کوثر کا پانی یہ جنت کا پانی ہے، تو وہ افضل ہونا چاہیے حضور کے پانی کے بعد. تو کہا کہ نہیں، زمزم کا پانی دوسرے نمبر پر افضل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک، آپ کا سینہ اندر سے
جو چاک ہوا ہے اور 4 مرتبہ دھویا گیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سینہ اندر سے دل نکال کر جس تھال میں رکھنا تھا وہ تھال جنت سے بھیجا تھا۔ اگر اللہ چاہتے تو پھر جنت سے حوض کوثر کا پانی بھی بھیج دیتے، لیکن پانی جنت سے نہیں بھیجا، وہ جو سینہ دھویا گیا ہے، پانی جو استعمال کیا گیا وہ زمزم کا پانی استعمال کیا گیا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے اس لیے زمزم کا پانی افضل ہے، بہت برکت والا پانی ہے، ایک سبیل ہے جو ایک نبی نے دی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کا تذکرہ کل ہی گزرا ہے کہ جن کی ایک سبیل لگائی ہوئی ہے، جن کے پیر مبارک سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پر مارنے سے جو پانی، تو یہ دوسرے نمبر پر پانی، اور پھر تیسرے نمبر پر جو پانی ہے وہ یہ حوض کوثر کا پانی ہے، اور بھی دوسرے اور بھی پانی ہے جن کی فضیلت اس کے بعد ہے۔ خیر بات میں یہ ذکر کر رہا ہوں، جو چیز نبی سے جڑ گئی اللہ نے اس میں برکتیں رکھ دی ہے، خیر رکھ دی ہے۔ اس لیے علماء کے درمیان اختلاف ہے، مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے؟ بعض نے کہا کہ مکہ افضل ہے، کیوں؟ خانہ کعبہ ہے، کیوں یہاں زمزم ہے، کیوں یہاں صفا مروہ ہے، کیوں یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک ہیں۔ بعض نے کہا کہ نہیں مدینہ افضل ہے، کیوں یہاں جنت البقیع ہے، کیوں یہاں نبی آرام فرما ہے، کیوں یہاں کئی لاکھوں صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں، یہاں پر جنت کا ٹکڑا ہے، ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ لیکن یہ فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ افضل یہ ہے یا یہ ہے، سب کی اپنی اپنی دلیل ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے، جس ٹکڑے پر، جس جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم لگا ہوا ہے، جس جگہ پر آپ سوئے ہوئے ہیں، وہ جگہ مدینہ نہیں، مکہ نہیں، خانہ کعبہ نہیں، اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے وہ جگہ، اس لیے کہ اس سے حضور جڑے ہوئے، اس سے حضور کا جسم مبارک لگا ہوا ہے۔ تو الغرض عزیز بزرگوں کہ یہ حضور کی برکت ہے۔ تو خیر بات تو یہ ذکر کرنی تھی کہ اس واقعے کے اندر یہ سبق، خیر یہ ایک لمبا واقعہ ہے، غزوہ خندق کا واقعہ جو آپ نے بار بار سنا کہ جب کافروں کی ایک جماعت پوری کے پوری آ رہی تھی، اصل میں ہوا یہ تھا کہ مدینہ کے کچھ لوگ تھے جنہوں نے شرارت کی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روانہ کر دیا تھا۔ تو کچھ لوگ تو چلے گئے، اپنی زندگی گزارنے لگے، اور کچھ لوگوں کے اندر فتنہ ہوتا ہے کہ وہ سدھرتے نہیں ہیں، تو انہوں نے شرارت کی اور کچھ لوگوں کو اکسایا کہ ہم حملہ کریں گے مدینہ پر، اور یہ سپورٹ مانگنے کے لیے چلے گئے کہ مکہ چلے گئے کہ ہمیں آپ کا سپورٹ چاہیے اور ہم مدینہ والوں پر یعنی نبی پر، صحابہ پر حملہ کریں گے، وہ ان کو نیست و نابود کر دیں گے۔ اور یہاں تک مکہ کے کافروں نے ان آنے والی یہودیوں سے پوچھا کہ بھئی ہمارا دین افضل ہے یا یہ نبی جس کی دعوت دیتے ہیں وہ دین افضل ہے؟ یہودی تو اہل کتاب ہے، یعنی تورات پر ان کا ایمان تھا، موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود دشمنی کے اندر اتنے بڑے ہوئے تھے کہ انہوں نے جھوٹ بول دیا کہ نہیں آپ کا دین ہی افضل ہے۔ کہا کہ چلو سب کعبے کا غلاف پکڑ کے یہ چیز کے بارے میں کہے، تو کعبے کا غلاف پکڑ کے بھی یہ بات کہہ دی۔ معلوم ہوتی ہے اس کے بعد کہ جب آدمی کسی دشمنی پر آمادہ ہو جاتا ہے تو وہ غلط کا بھی سپورٹ کر دیتا ہے، حالانکہ قرآن مجید میں اس کی سخت ممانعت کی گئی ہے۔ تو الغرض یہ ہوا، پھر دوسرے اور لوگوں کو بھی، کچھ لوگ وہ بھی تھے جن کا مدینہ والوں سے، مکہ والوں سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھے لیکن کچھ لینا دینا نہیں تھا، وہ اپنی زندگی گزار رہے تھے، تو ان کو لالچ دے دے کے، جس کو ہم کہتے ہیں پھوڑ پھوڑ کے ان کو لائے گئے کہ آپ کو پیسے دیے جاوے، عہدہ دیا جاوے، کھجور کے باغ، ہمارے جو کھجور کے باغ ہے وہ سب تم لے لو، لیکن چلو ہمارے ساتھ۔ 10,000 لوگ بن گئے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مکہ میں ہی رہتے تھے، اور حضور نے اپنے چچا کو کہہ دیا تھا کہ اگر آپ کو ہجرت نہیں کرنی ہے، میں آخری نبی ہوں تو آپ ہجرت کرنے میں سب سے آخری ہوں گے، سب سے آخر میں آپ، اس لیے کہ مکہ والے جو چالے چلتے ہیں اس کے بارے میں خبر دیتے رہے۔ تو یہاں سب پتا چل گیا حضرت عباس رضی اللہ عنہ، کیونکہ حضور یہ سب یہ چالے چل رہے ہیں اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ مدینہ پر حملہ کریں گے، اور 10,000 کی تعداد ہے، اور سب کو بھیگی کر کے سب طرف سے لے کر آئے ہیں، پوری کے پوری پارٹی، بہت بڑا گٹھ بندھن انہوں نے کر لیا ہے۔ تو الغرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا صحابہ سے، بھائی کیا کرنا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی اس مشورے میں موجود تھے، اور اس موقع پر حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ جب کبھی ایران کے اندر ایسا معاملہ ہوتا اور دشمن اس طریقے سے آتا تو ہم بڑے بڑے کھڈے کھود دیتے تھے، یعنی ایک تو اتنا لمبا کہ کوئی چھلانگ نہ لگا سکے، یعنی کود کے سامنے پار نہ آ سکے، اور اتنا اونڈا گہرا کہ کوئی اگر گر جاوے
تو وہ واپس اوپر چڑھ کے آ نہ سکے. تقریباً 15 فٹ تک اس کو نیچے کھودا گیا تھا, 15 فٹ تک, اور کئی میل تک وہ لمبی تھی خندقیں جو جا رہی تھی, سب طرف سے مدینہ کو گھیر کے وہ خندق بنائی گئی تھی. تو یہ اس تمام کے تمام جو کام ہو رہا تھا, یہ جو خندقیں کھودی جا رہی تھی, یہ اسی جگہ کا یہ واقعہ ہے, اور اسی جگہ یہ بھوک کی حالت جو پیش آئی تھی. بہت سارے واقعات اس درمیان میں بھی موجود ہوئے. تو الغرض صحابہ کرام نے کھود ڈالی اتنی لمبی چوڑی خندق, اور کتنے دن میں؟ صرف 6 دنوں کے اندر یہ خندق کو اتنی لمبی چوڑی کھود ڈالی. مقصد تو اس روایت کو لانے کا یہی ہے کہ بھوک کی وجہ سے یہ حال تھا. آخری روایت اس کو جلدی سے مکمل کر لیتے, پھر انشاءاللہ آئندہ نیا سبق. اس روایت کے اندر اصل حضور کی برکت وہی جو اس واقعے کے اندر سیم اسی طریقے کا یہ واقعہ ہے کہ حضور کی برکت کا قصہ ہے, اور وہی حضور کی بھوک اور صحابہ کی بھوک کا حال ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو طلحہ نے حضرت ام سلیم سے کہا. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ماں جو ہے وہ ام سلیم ہے, اور ام سلیم کے یعنی حضرت انس رضی اللہ عنہ کے جو باپ تھے وہ انس بن مالک, لیکن مالک مسلمان نہیں ہوئے تھے, تو اس کی وجہ سے ان کی ماں نے ان کو چھوڑ دیا. تو پھر ان کی ماں ام سلیم کا جو نکاح ہوا وہ ابو طلحہ سے ہوا. تو حضرت انس کے باپ ہوئے ابو طلحہ, لیکن سگے باپ نہیں ہوئے, سوتیلے باپ ہوئے. تو یہ ان کا واقعہ ہے. میں نے تھوڑی سی تشریح تاکہ دماغ میں بیٹھ جاوے. تو حضرت ام سلیم سے حضرت ابو طلحہ نے کیا کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابھی جا کر آ رہا ہوں. حضور کی آواز بہت کمزور تھی, یعنی فاقے کی وجہ سے حضور کی آواز کے اندر اس کا اثر محسوس ہو رہا تھا. بھوک کی وجہ سے, جیسے رمضان کا روزہ شروع ہو سخت گرمی میں, تو شام کو افطاری کا وقت آتے آتے تک تو بالکل ہم کیا کہتے ہیں, بیٹری بالکل ختم ہو گئی ہے, بولنے کو دل نہیں چاہا, بس چپ چاپ بیٹھے, قرآن بھی نہیں پڑھتے, پھر اس ٹائم پہ خالی ذکر ہی چالو رہتا ہے کہ بھئی اب بولا نہیں جا رہا. اور یہاں تو کئی دن فاقے گزرتے تھے, تو بولا نہیں جا رہا تھا, مطلب آواز میں کمزوری تھی. تو آ کر اپنی بیوی سے کہا کچھ ہے؟ تو کہا کہ ہاں یہ کچھ جو کی چند روٹیاں پڑی ہے, گھر کے کونے میں پڑی تھی, اس کو نکالی اور اپنی اوڑھنی کے اندر اپنے ہاتھوں اس کو باندھی, اور اوڑھنی کے ایک کنارے سے وہ روٹیاں لپیٹ کر بغل کے اندر ڈال دی, اور اس دوپٹے کا ایک کونا جو ہے وہ اس طریقے سے حضرت انس کے کندھے پر رکھ دیا. کہا کہ جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دینا. اب یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ پہنچے تو مسجد نبی میں آپ بیٹھے ہوئے تھے, اور آپ کے ساتھ اور بھی حضرات وہاں پر موجود تھے. تو حضرت انس اب کھڑے ہو گئے, بھئی کیا کرو, اس لیے کہ اب حضور سب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو وہاں پیش کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ ابو طلحہ ابھی گئے ہیں, اور یہ بچہ ان کا آیا ہے, تو اور یہ ساتھ میں کچھ لے کر بھی آیا. تو کہا کہ ابو طلحہ نے بھیجا ہے, یعنی آپ کے والد نے بھیجا ہے آپ کو؟ کہا جی ہاں. اب حضور یہ سمجھے کہ کھانے کے واسطے بلانے کے لیے بھیجا, کہ بھئی حضور کو بلا کر لے آؤ کھانے کے لیے. تو پوچھا کہ کھانے کے واسطے بلانے کے لیے کہا کہ جی ہاں. یہاں ان کے ہاتھوں میں ام سلیم نے روٹیاں بھی جو بھیجی تھی, اور دوسری روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ حضرت ابو طلحہ نے اپنے گھر آ کر دیکھا تو روٹیاں تھوڑی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہے ان کے ساتھ دعوت نہیں دی جا سکتی ہے, یعنی سب کو گھر نہیں بلایا جا سکتا ہے. تو بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ روٹیاں باندھ کر حضور کی خدمت میں بیچ دے, تو حضور اپنے طور پر اپنے حساب سے جیسا آپ کو مناسب لگے آپ نوش فرما لے. اور اس روایت کے اندر یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو اختیار تھا کہ بھئی آپ کو جو مناسب ہو, گھر بلانا ہو تو بھی بلا لینا, یا اگر وہیں پر روٹی پیش کر کے آنا ہو تو وہ بھی پیش کر کے آنے. لیکن جب یہاں آ کر دیکھا کہ حضور تو مجمع میں موجود ہے, اب کشمکش میں حضرت انس پڑ گئے کہ اگر یہ یہیں پر دے دوں تو حضور کی عادت شریفہ یہ تھی کہ مجمع میں اگر کوئی ہدیہ آتا, کوئی تحفہ آتا, تو آپ تنہا نہیں کھاتے تھے, آپ سب کے ساتھ بیٹھ کر تناول سب کو شریک کر لیتے تھے. تو اب وہ کشمکش میں پڑ گئے. ان کو کھڑا دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھا ابو طلحہ نے ان کو بلانے کے لیے بھیجا ہے. تو کہا کہ کس واسطے بھیجا ہے, بلانے کے لیے بھیجا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو حضرت ابو طلحہ نے بلایا ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 70-80 لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اور سارے کے سارے بھوک سے نڈھال تھے, کمزور تھے. اور حضرت انس نے جب یہ دیکھا تو جلدی جلدی دوڑتے دوڑتے گھر پہنچے. پہلے کہا کہ ابو طلحہ ابا جی وہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کے ساتھ تشریف لا رہے. تو الغرض ام سلیم کو ان کی جو اہلیہ تھی ان سے یہ بات کہی ہے. تو ان کی اہلیہ دیکھیے صحابیہ جو تھی وہ بڑی سمجھدار عورتیں تھیں, بڑی سمجھدار عورتیں تھیں. انہوں نے بھی بس یہی جملہ کہا, اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے. اور جب گھر آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی کیا ہے؟
تو وہ روٹیاں جو حضرت انس لے کر آئے تھے پہلے ہی سے، تو وہ پیش کر دی، حضور یہ روٹیاں ہی تھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اور کچھ ہے؟ کہا کہ وہ تھوڑا سا گھی پڑا ہے اور وہ بھی جو ختم ہونے کے قریب میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لیا، اس کو نچوڑا، مشکیزے میں رکھا ہوگا چمڑے کے اندر، اس کو نچوڑا، جتنا نکل سکتا تھا اس کو نکالا، اور اس کے بعد روٹی کے اندر گھی ملایا، اور یہاں پر بھی 10 لوگوں کو بلایا گیا۔ گھر چھوٹا ہوگا یا جو تھال ہے وہ چھوٹا ہوگا، سارے لوگوں نے شکم سیر ہو کر بالکل پیٹ بھر کے کھا لیا، اور یہ جو تعداد تھی تقریباً 70-80 کے قریب تھی۔ حضرت انس فرماتے ہیں، ایک دوسری روایت میں، ان روایتوں میں یہ بات بھی ملتی ہے، دیکھیں میں یہ جو بار بار ذکر کرتا ہوں، ایک روایت میں یہ بات ملتی ہے، ایک روایت میں، اور کچھ روایت میں الفاظ کے ساتھ، تو اس کا مطلب آپ سمجھیں۔ میں یہ روایتوں کے اندر ملنے، جیسے مسلم میں یہ ہے، بخاری میں یہ ہے، نسائی میں یہ ہے، یا یہ صحابی اس طریقے سے بیان کر دے۔ بھائی دیکھو ایک بات میں آپ سے ذکر کروں، جس صحابی نے جس طریقے پر دیکھا اس نے ویسی روایت بیان کی۔ بھائی کسی صحابی نے اس طریقے پر دیکھا، جیسے مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ حضور کے داڑھی مبارک کے اندر کتنے بال تھے، تو کسی نے کہا 17 بال تھے، کسی نے کہا 19 بال تھے، کسی نے کہا 21 بال تھے۔ تو جنہوں نے سب سے پہلے دیکھا ہوگا ان کو 17 ملے تو انہوں نے 17 کہا، جن کو 19 ملے انہوں نے 19 کہا، اور جنہیں 21 ملے تو انہوں نے 21 کہا۔ تو الغرض یہ ہے، روایت اس طریقے سے مختلف ہو سکتی۔ تو الغرض یہ دوسرے الفاظ یہاں پر حضرت انس یہ فرماتے ہیں کہ میں جب گیا تو آپ کے پیٹ پر پٹی بندھی ہوئی تھی، اور میں چھوٹا بچہ تھا، مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ یہ پیٹ پر پٹی کیوں باندھی ہے۔ تو میں نے کسی سے پوچھا جو بڑے تھے عمر میں کہ یہ حضور نے پیٹ پر پٹی کیوں باندھی ہے، تو ان کو سمجھایا کہ بیٹا بات دراصل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کی وجہ سے یہ پیٹ پر پٹی باندھی ہے۔ پھر حضرت انس جا کر اپنے والد ابو طلحہ کو کہہ رہے کہ بھئی حضور کا تو یہ حال ہے، پھر وہ سارا کے سارا واقعہ پیش آیا، گھر میں جو تھا وہ بھیجا، اور یہ تمام چیزیں۔ خلاصہ یہ ہے، یہاں پر یہ باب اور یہ پورا چیپٹر عنوان مکمل ہوتا ہے کہ دیکھیے بھوکا رہنے کی کیا فضیلت ہے، اللہ رب العزت کو کتنے پسندیدہ یہ لوگ ہیں، اور زندگی اگر سادہ ہوگی تو اللہ اس پر کیا انعامات عطا فرمائیں گے۔ اسی پر یہ باب مکمل ہوا، آئندہ انشاءاللہ نیا باب شروع ہوگا۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أهل التقوى والمغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا. ہمارے اس چینل کو الانوار میڈیا کو سبسکرائب کرے، ویڈیو اگر پسند آئے لائک کرے، کمنٹس کرے، اور اپنے دوست احباب میں ایک ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کرے، اور ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھے۔